میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ القول البدیع میں ہے، حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے مرحوم پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ بولا، میں سخت ہولناکیوں سے دوچار ہوا، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں مجھ سے نہیں بن پا رہے تھے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ اتنے میں آواز آئی، دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے۔ اتنے میں حسن و جمال کے پیکر معطر بزرگ میرے اور عذاب کے درمیان حائل ہو گئے۔ انہوں نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلائی۔ میں نے اسی طرح جوابات دے دیے۔ الحمدللہ عز و جل، عذاب مجھ سے دور ہوا۔ میں نے ان بزرگ سے عرض کی، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ فرمایا، تیرے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی برکت سے میں پیدا ہوا ہوں، اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تیری امداد پر معمور کیا گیا ہے۔ آپ کا نام نامی اے صلی علی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قریب آ کر بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیے۔ اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر توجہ کے ساتھ بیان سماعت فرمائیے، کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، انگلی سے زمین پر کھیلتے ہوئے، بدن یا لباس یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ آج ہفتہ وار اجتماع میں شامل ہیں، یہ بھی ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو ڈھیروں ثواب ہاتھ آئے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اچھی نیتیں کرتے رہنا چاہیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہر مدنی مذاکرے سے پہلے، بیان سے پہلے اچھی نیتیں کرواتے ہیں۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے بیان کروں گا۔ آپ بھی نیت فرما لیں کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے بیان سنیں گے۔ دوران اجتماع جو بھی اسلام بھی آیا اس کے لیے جگہ کشادہ کریں گے، اگر ہیں تو نیت کر لیں انشاءاللہ عز و جل۔ ذکر دعا کے بعد صلاۃ السلام پڑھیں گے، اس کے بعد اذان عشاء، پھر نماز باجماعت ادا کریں گے، اس کے بعد انفرادی کوشش کریں گے، ملاقات کریں گے، اور ایک دوسرے اسلامی بھائی کو مدنی قافلہ اور مدنی انعامات کی دعوت بھی دیں گے۔ اشراق و چاش تک جن کی نیت ہو وہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم ہفتہ وار اجتماع کا جو ہمارا جدول ہے اس میں شامل رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار نصف رات گزر جانے کے بعد جنگل کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ راستے میں میں نے دیکھا کہ 4 آدمی ایک جنازہ اٹھائے جا رہے۔
میں سمجھا شاید انہوں نے اسے قتل کیا ہے اور لاش ٹھکانے لگانے کے لیے کہیں لے جا رہے۔ جب وہ میرے نزدیک آئے تو میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھا، اللہ عز و جل کا جو حق آپ پر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرے سوال کا جواب دو، کیا تم نے خود اسے قتل کیا ہے یا کسی اور نے؟ اب تم اسے ٹھکانے لگانے کے لیے کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے نہ تو اسے قتل کیا ہے اور نہ ہی یہ مقتول ہے، بلکہ ہم تو مزدور ہیں اور اس کی ماں نے ہمیں مزدوری دینی ہے اور وہ اس کی قبر کے پاس ہمارا انتظار کر رہی ہے، آؤ تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ تجسس کی وجہ سے ان کے ساتھ میں بھی ہو لیا۔ ہم قبرستان پہنچے تو دیکھا تازہ کھودی ہوئی قبر کے پاس ایک بوڑھی خاتون کھڑی ہیں۔ میں ان کے قریب گیا، پوچھا، اماں جان آپ اپنے بیٹے کے جنازے کو دن کے وقت یہاں کیوں نہیں لائیں؟ اور لوگ بھی اس کے کفن دفن میں شریک ہوتے۔ انہوں نے کہا، یہ جنازہ میرے لخت جگر کا ہے، میرا یہ بیٹا بڑا شرابی اور گناہ گار تھا، ہر وقت شراب کے نشے اور گناہ کی دلدل میں پھنسا رہتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے مجھے بلا کر 3 چیزیں وصیت کی۔ نمبر 1، جب میں مر جاؤں تو میری گردن میں رسی ڈال کر گھر کے ارد گرد گھسیٹنا اور لوگوں کو کہنا کہ گناہ گاروں اور نافرمانوں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ نمبر 2، مجھے رات کے وقت دفن کرنا، کیونکہ دن کے وقت جو میرے جنازے کو دیکھے گا مجھے لعن طعن کرے گا۔ نمبر 3، جب مجھے قبر میں رکھنے لگو میرے ساتھ ایک سفید بال بھی رکھ دینا، کیونکہ اللہ عز و جل سفید بالوں سے حیا فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے اس کی وجہ سے بخش دے۔ جب یہ فوت ہو گیا تو اس کی پہلی وصیت کے مطابق میں نے اس کے گلے میں رسی ڈالی اور اسے گھسیٹنے لگی تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے بڑھیا اسے یوں مت گھسیٹو، اللہ عز و جل نے اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی یعنی توبہ کی وجہ سے معاف فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں، جب میں نے اس عورت کی یہ بات سنی تو میں اس جنازے کے پاس گیا، نماز جنازہ پڑھی، پھر اسے قبر میں دفن کر دیا۔ میں نے اس کی ماں کے سر کا ایک سفید بال اس کے ساتھ قبر میں رکھ دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر جب ہم اس کی قبر کو بند کرنے لگے تو اس کے جسم میں حرکت پیدا ہو گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ قبر سے باہر نکال کر بلند کیا اور آنکھیں کھول دیں۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا گیا، لیکن اس نے مجھے مخاطب کر کے مسکراتے ہوئے کہا، اے شیخ، ہمارا رب عز و جل بڑا غفور الرحیم ہے، وہ احسان کرنے والوں، نیکی کرنے والوں کو بخش دیتا ہے، گناہ گاروں کو بھی بخش دیتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ ہم سب نے مل کر اس کی قبر کو بند کر دیا اور اس پر مٹی درست کر کے واپس آ گئے۔ یہ روایت توبہ کی روایت و حکایت صفحہ نمبر 73 بحوالہ حکایت الصالحین میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھا رحمت رب دی بلے بلے بلے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان کردہ حکایت میں ایک شرابی اور انتہائی پاپی شخص پر اللہ عز و جل کے رحم و کرم کا تذکرہ ہے، جس سے رحمت خداوندی کی وسعت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا کوئی شخص سنجیدگی سے اپنا محاسبہ کرے، اللہ عز و جل سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگے تو وہ غفور الرحیم ضرور اس پر اپنے رحم و کرم کی بارش فرماتا ہے۔ مذکورہ حکایت میں اگرچہ اس نوجوان کی توبہ کا واضح تذکرہ موجود نہیں، مگر مرتے دم اس نے اپنی ماں کو جو وصیتیں کی ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر سخت نادم تھا، اور ندامت ہی در حقیقت توبہ ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یعنی شرمندگی توبہ ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، چونکہ گزشتہ گناہوں پر ندامت توبہ کا رکن اعلیٰ ہے کہ اس پر باقی ارکان یعنی 2 ارکان جو ہیں مبنی ہیں، اس لیے صرف ندامت کا ذکر فرمایا۔ ظاہر ہے جو کسی کا حق مارنے پر نادم ہوگا تو حق ادا بھی کرے گا،
جو بے نمازی ہونے پر شرمندہ ہوگا وہ گزشتہ چھوٹی نمازیں قضا بھی کر لے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یاد رکھیے، خود کو راہ راست پر لانے کے لیے اپنے اندر گناہوں کا احساس پیدا کرنا اور ان کے دنیاوی اخروی نقصانات پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ جب کسی انسان کے دل میں احساس گناہ پیدا ہوتا ہے، وہ گناہ کو گناہ سمجھنے لگتا ہے، تو یقیناً ندامت و پشیمانی سے اس کا سر جھک جاتا ہے، دل توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو کے دھارے بہنے لگتے ہیں، اور یہ آنسو رحمت الہی کے بادل کھینچ لاتے ہیں جن سے برسنے والی بارش نامہ اعمال کی سیاہی کو دھو ڈالتی ہے۔ چنانچہ مسلم شریف میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک بندے نے گناہ کیا اور کہا، اے اللہ میرے گناہ بخش دے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، میرے بندے نے گناہ کیا اور اس کو یقین ہے اس کا رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے، گناہوں پر گرفت بھی فرماتا ہے۔ پھر دوبارہ وہ بندہ گناہ کرتا ہے، کہتا ہے، اے میرے رب میرا گناہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے نے گناہ کیا، اس کو یقین ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے، گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے۔ وہ بندہ پھر گناہ کر کے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے میرے رب میرے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے گناہ کیا ہے، اس کو یقین ہے اس کا رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے، اور گناہوں پر پکڑ بھی فرماتا ہے۔ پھر فرماتا ہے، تو جو چاہے کر، میں نے تیری مغفرت فرما دی۔ خبردار، حدیث پاک کے آخری الفاظ یعنی تو جو چاہے کر، میں نے تیری مغفرت فرما دی، اس سے ہرگز کوئی اس غلط فہمی میں نہ پڑے کہ توبہ کے بعد سابقہ گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ آئندہ گناہ کرنے کی بھی اجازت مل جاتی ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو جب بھی گناہ کے بعد توبہ کرے گا میں تجھے معاف کر دوں گا۔ لہٰذا جانے انجانے میں اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، گناہوں کا انجام ہلاکت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ پیام اجل آن پہنچے اور ہم اپنے عزیز و اقربا کو روتا چھوڑ کر دنیا کی رونقوں سے منہ موڑ کر قبر کی ہولناکیوں اور تاریک گڑھے میں ہزاروں مردوں کے درمیان تنہا سو جائیں، ہمیں چاہیے کہ ان گناہوں سے چھٹکارے کی کوئی تدبیر کریں، توبہ و استغفار کا معمول بنائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیجئے۔ روزانہ دن بھر کے معمولات سے فراغت حاصل کرنے کے بعد سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ پڑھنے اور اپنے دانستہ اور نادانستہ کیے ہوئے تمام گناہوں سے توبہ کر کے سونے کا معمول بنائیں۔ اللہ عز و جل توبہ کرنے والوں کے نہ صرف گناہوں کو معاف فرماتا ہے بلکہ انہیں پسند بھی فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی پارہ 12 سورہ ہود میں ارشاد فرماتا ہے، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، ترجمہ کنز ایمان، اور اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ۔ ابن ماجہ شریف میں ہے، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے۔ توبہ کرنے والا اللہ عز و جل کا محبوب ہے، اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بے حد و بے حساب ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم سے گناہ سرزد ہو جائے اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں۔ اگر بتقاضۂ بشریت پھر گناہ کر بیٹھیں تو پھر توبہ کر لیں، پھر خطا ہو جائے تو پھر توبہ کریں، چاہے 1,00,000 بار بھٹک جائیں مگر پھر آ کر اس کے دامن کرم سے لپٹ جائیں۔ ہرگز مایوس نہ ہوں، اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، چونکہ توبہ کرنے پر بندوں کو خدائے رحمان سے مغفرت کا انعام ملتا ہے، لہٰذا شیطان جو کہ انسان کا کھلا دشمن ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا
کہ بندہ توبہ کی طرف مائل ہو۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ ہی نہیں چلتا کون کون سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ توبہ نہ کرنے پر نفس و شیطان اسی طرح انسان کا ذہن بناتے ہیں، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، بعد میں توبہ کر لینا، ابھی تو تم جوان ہو، جب بوڑھے ہونے لگو تو توبہ کر لینا، ابھی تو نوکری کر رہے ہو، ریٹائر جب ہو جاؤ تو گھر میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، ابھی کچھ دولت جمع کر لو، پھر خوب اللہ عز و جل کی عبادت کرنا وغیرہ وغیرہ۔ ایسا شخص بھی نفس و شیطان کے مشوروں پر عمل کرتے ہوئے توبہ سے محروم رہتا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا رحیم و کریم رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، پارہ 18 سورہ نور، ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل حقی علیہ رحمہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے تمام مسلمانوں کو توبہ و استغفار کا حکم فرمایا، اس لیے کہ انسان فطرتاً کمزور ہے، باوجود کوشش کے وہ کسی نہ کسی غلطی میں پڑ ہی جاتا ہے۔ امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، توبہ کا سب سے زیادہ محتاج وہ ہے جو اپنے لیے توبہ کی ضرورت محسوس نہ کرے۔ اس آیت مبارکہ میں رب کریم کی صفت ستاری کا بہت زیادہ ظہور ہے۔ اس نے تمام اہل ایمان کو توبہ کا حکم ارشاد فرمایا تاکہ مجرم رسوا نہ ہو، کیونکہ اگر صرف مجرموں کو خطاب ہوتا تو ان کی رسوائی ہوتی۔ اس فرمان سے امید بند جاتی ہے کہ جسے جیسے دنیا میں رسوا نہیں کیا ایسے ہی آخرت میں رسوا نہیں کرے گا۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے عمری منہ نہ لاوے، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پھر بھی پردے پاوے۔ یعنی اگر والدین اولاد کا کوئی گناہ دیکھ لیں تو بسا اوقات عمر بھر کے لیے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ عز و جل ایسا کریم ہے کہ لاکھوں گناہوں کے باوجود ہمیں رسوا نہیں کرتا بلکہ ہماری پردہ پوشی فرماتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آخر کب تک ہم توبہ میں دیر کرتے رہیں گے؟ آخر کب تک ہم گناہوں کے دلدل میں دھنستے چلے جائیں گے؟ اللہ عز و جل کی قسم، بڑھاپا آ رہا ہے، جوانی جا رہی ہے، ہم کب اپنے مالک عز و جل سے صلح کریں گے؟ کب اس کی بارگاہ میں پیش ہونے کی تیاری کریں گے؟ کیا ہمیں اپنے دوستوں عزیزوں کی موت اور اس کے بعد پیش آنے والے معاملات سے عبرت حاصل نہیں ہوتی؟ کیا ہم سور پھونکے جانے سے عبرت نہیں پکڑتے؟ آئیے توبہ کر لیجئے۔ روایت میں ہے کہ جب کوئی نوجوان اپنے مالک عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں۔ دیگر فرشتے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ تو ان کو کہا جاتا ہے ایک نوجوان نے خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے۔ پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اس نوجوان کی توبہ کے استقبال میں جنتوں کو سجا دو۔ روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی نوجوان گناہوں کی وجہ سے روتا ہے اور اپنے مالک و محبوب حقیقی عز و جل کی بارگاہ میں خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے، یا اللہ عز و جل میں نے برائی کی، تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے میں نے پردہ پوشی کی۔ پھر عرض کرتا ہے میں نادم ہوں، جواب ملتا ہے میں جانتا ہوں۔ پھر عرض کرتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، جواب آتا ہے میں قبول کرتا ہوں۔ اے نوجوان، جب تو توبہ کر کے توڑ ڈالے تو ہماری طرف رجوع کرنے سے حیا نہ کرنا، اور جب دوسری مرتبہ توبہ توڑ دے تو تیسری مرتبہ ہماری بارگاہ میں حاضر ہونے سے شرمندگی تجھے نہ روکے۔ جب تیسری مرتبہ توڑ دے تو چوتھی مرتبہ بھی ہماری بارگاہ میں لوٹ آنا، کیونکہ میں ایسا جواد ہوں جو بخل نہیں کرتا، میں ایسا حلیم ہوں جو جلد بازی نہیں کرتا، میں ہی نافرمانوں کی پردہ پوشی کرتا اور تابعین کی توبہ قبول کرتا ہوں، میں خطائیں معاف کرتا، ندامت کرنے والوں پہ سب سے زیادہ رحم کرتا ہوں، کیونکہ میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں۔ کون ہے جو ہمارے دروازے پر آیا ہم نے اسے خالی لوٹا دیا؟ کون ہے جس نے ہماری جناب میں التجا کی ہم نے اسے دھتکار دیا؟ کون ہے جس نے ہم سے توبہ کی ہم نے قبول نہ کی؟
کون ہے جس نے ہم سے مانگا ہم نے عطا نہ کیا؟ کون ہے جس نے گناہوں سے معافی چاہی ہم نے اسے دھتکار دیا؟ کیونکہ سب سے بڑھ کر خطاؤں کو بخشنے والا، سب سے بڑھ کر عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا، سب سے بڑھ کر مصیبت زدوں کی مدد کرنے والا، گریہ وزاری کرنے والوں پر سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ غیبوں کی خبر رکھتا ہوں۔ اے میرے بندے، میرے در پہ کھڑا ہو جا، میں تیرا نام اپنے دوستوں میں لکھ دوں گا، سحری میں میرے کلام سے لطف اندوز ہو، میں تجھے اپنے طلبگاروں میں شامل کر دوں گا، میری بارگاہ میں حاضری سے لذت حاصل کر، میں تجھے لذیذ و پاکیزہ شراب پلاؤں گا۔ غیروں کو چھوڑ دے، فقر کو لازم پکڑ لے، سحری کے وقت عاجزی و انکساری کی زبان کے ساتھ مناجات کر۔ حکایتیں و نصیحتیں صفحہ نمبر 300 میں یہ لکھا ہے جو میں نے ابھی پڑھ کر سنایا آپ کو۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم بھی اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے، جو شب و روز ہم نے کیے ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا، ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، ہم بات کرتے ہیں تو غیبت ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا، ہمیں تو بولنے میں بھی ڈرنا چاہیے۔ ہم چلتے ہیں، غور کریں کہ ہمارے قدم نیکی کی جانب بڑھ رہے ہیں یا بدی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ہم غور کریں، جب یہ آنکھ کھلتی ہے یہ سارا دن کیا نظارے دیکھتی ہے؟ کیا ان آنکھوں سے ہم وہ کام کرتے ہیں، وہ نظارے دیکھتے ہیں جو دیکھنے چاہیے، یا گناہوں کا کام لیتے ہیں؟ ان ہاتھوں سے ہم کیا کرتے ہیں؟ غور کرنا چاہیے۔ میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کریم رب عز و جل کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے، اس پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں جھک کر سچی توبہ کر لینی چاہیے۔ ارے یہ شیطان کے رستے کو چھوڑ کر، ان گناہوں کو چھوڑ کر سچی توبہ کر کے اللہ عز و جل کی فرما برداری والے کاموں میں لگ جانا چاہیے۔ جو کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اس کے پیارے محبوب کو پسند ہیں، ان کاموں کی جانب لگ جانا چاہیے۔ وہ کام ہمیں دعوت اسلامی بتا رہی ہے، وہ کام ہمیں دعوت اسلامی سکھا رہی ہے، وہ کام امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکروں کے ذریعے ہمیں بتا رہے ہیں۔ آئیے توبہ کی ضرورت اور اہمیت جاننے کے لیے اس سے متعلق چند احادیث مبارکہ سنتے ہیں۔ ابن ماجہ شریف میں ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سنن ابی داؤد میں ہے، جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی اور بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کی جلا یعنی صفائی طلب مغفرت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے، اور اس کے زمین پر نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ عز و جل سے ملے گا، اللہ عز و جل کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، توبہ کی تمام تر اہمیت و فضائل کے باوجود بعض بد نصیب نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، توبہ کرنے سے جی چراتے ہیں۔ ان لوگوں کے توبہ سے جی چرانے کی چند وجوہات اور ان کا حل پیش خدمت ہے۔ گناہوں کے انجام سے غافل ہونا بھی توبہ کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو جس عذاب سے ڈرایا گیا ہے وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہے، جبکہ اس کی نفسانی خواہشات کا نتیجہ فوری طور پر اس کے سامنے آ جاتا ہے، اور یہ انسانی فطری تقاضا ہے کہ یہ تاخیر سے وقوع پذیر ہونے والی چیز کی نسبت فوری طور پر حاصل ہونے والی شے کی طرف بہت جلد متوجہ ہوتا ہے۔ مثلا زنا کرنے والا اس سے فوری طور پر حاصل ہونے والی لذت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور اس کے اخروی سزا کے بارے میں سوچنے کی زحمت تک گوارا نہیں کرتا۔ اس کا حل یہ ہے، ایسا شخص غور کرے، اگرچہ یہ عذابات میری نگاہوں سے اوجھل سہی لیکن ہیں تو یقینی۔ کتنے ہی دنیاوی فوائد ایسے ہیں جن میں مستقبل میں ہونے والے نقصان کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے اسے۔ مثلا کوئی ڈاکٹر یہ کہہ دے تمہیں دل کا مرض ہے، لہذا چکنائی والی چیزیں مثلا پراٹھا، سموسے، پکوڑے وغیرہ کھانا بالکل ترک کر دو ورنہ تمہاری تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا۔
تو میں محض ایک ڈاکٹر کی بات پر اعتبار کر کے آئندہ نقصان سے بچنے کے لیے ان اشیاء کو، ان کی تمام تر لذات کے باوجود ان کو میں چھوڑ دیتا ہوں؟ تو کیا یہ نادانی نہیں کہ میں نے ایک بندے کے ڈرانے پر اپنی لذتوں کو چھوڑ دیا، لیکن تمام کائنات کے خالق عز و جل کے وعدہ عذاب کو سچا جانتے ہوئے اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو ترک نہیں کرتا؟ توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہمارے معاشرے میں اس قسم کے لوگ بھی بکثرت پائے جاتے ہیں کہ جب انہیں گناہوں سے توبہ کی ترغیب دی جائے، اس قسم کے جملے بول کر لاجواب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، ہمیں اس کی رحمت پر بھروسہ ہے، وہ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ توبہ پر آمادہ نہیں ہوتے، ایسوں کی خدمت میں عرض ہے، اللہ تعالیٰ کے رحیم و کریم ہونے میں کسی مسلمان کو شک و شبہ نہیں ہو سکتا، لیکن جس طرح یہ دونوں اس کی صفات ہیں، اسی طرح قہار و جبار ہونا بھی رب عز و جل کی صفات ہے۔ اور یہ بات بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان جہنم میں بھی جائیں۔ تو اب آپ ہی بتائیے، اس بات کی کیا ضمانت کہ وہ مسلمان تو غضب الہی عز و جل کا شکار ہوں اور جہنم میں جائیں، لیکن آپ پر رحمت الہی عز و جل کی چھما چھم برسات ہو، آپ کو داخل جنت کیا جائے؟ دیانتداری سے سوچئے کہ رحمت الہی عز و جل پر اس قدر یقین کا اظہار کہ سامنے والے کو خاموش کروانے کے لیے تو نہیں۔ خدا را نفس و شیطان کے دھوکے سے اپنی جان چھڑائیے۔ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمجھدار وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور آخرت کی بہتری کے لیے نیکیاں کرے۔ احمق وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ سے انعام آخرت کی امید رکھے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کے حلم و بردباری سے دھوکے میں نہ پڑ جائے، جنت و دوزخ تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو جو ایک ذرہ بھر بھی بھلائی کرے اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ تو میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بس سچی توبہ کر لیں، اور توبہ کر کے سارے گناہوں کو چھوڑ دیں، اور اس کی رحمت سے مایوس بھی ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، بس جب سچے دل سے توبہ کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل وہ رب عز و جل ہمیں معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پارہ 24 ترجمہ کنز الایمان، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ رحمت خدا بندی کس طرح اپنے امیدوار کو آغوش میں لیتی ہے، اس کا اندازہ اس روایت سے بھی لگا سکتے ہیں۔ نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، 99 رحمتیں اس نے قیامت کے لیے رکھی ہیں، اور دنیا میں فقط ایک رحمت ظاہر فرمائی ہے۔ ساری مخلوق کے دل اس کی ایک رحمت کے باعث رحیم ہیں۔ ماں کی شفقت و محبت اپنے بچے پر اور جانوروں کی اپنے بچوں پر مامتا اسی رحمت کے باعث ہے۔ قیامت کے دن ان 99 رحمتوں کے ساتھ اس ایک رحمت کو جمع کر کے مخلوق پر تقسیم کیا جائے گا۔ ہر رحمت آسمان و زمین کے طبقات کے برابر ہوگی، اور اس روز سوائے ازلی بدبخت کے اور کوئی تباہ نہ ہوگا۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شیطان کو خود توبہ کی توفیق نہیں ملی، اس لیے اب وہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا بھی توبہ کر کے اس کے ساتھیوں کی فہرست سے نکل جائے، جنت کا مسافر بن جائے۔ چنانچہ وہ توبہ سے روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے۔ لیکن ہمیں بھی مخالفت شیطان پر کمر کس لینی چاہیے، اور توبہ کے معاملے میں ہرگز غفلت نہیں کرنی چاہیے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں درست انداز سے توبہ کرنی بھی آتی ہو۔ آج کل توبہ کا بھی عجیب انداز دیکھا جاتا ہے کہ لبوں پر مسکراہٹ بلکہ بعض اوقات ہنسی کے فوارے ابل رہے ہوتے ہیں، اور گالوں پر آہستہ سے چپت مارتے ہوئے توبہ توبہ بول کر دل کو منا لیا جاتا ہے، اور توبہ ہو گئی۔ یہ حقیقی نہیں، محض رسمی توبہ ہے۔ چنانچہ توبہ کے معنی بھی سن لیجئے، حدیث پاک میں آتا ہے، یعنی شرمندگی توبہ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سے قبل موت کا فرشتہ پیام اجل لے کر آ جائے، ہم دیکھتے ہی دیکھتے اندھیری قبر میں اتر جائیں،
جہاں خدا نہ خواستہ اپنے گناہوں کے سبب سخت ترین عذاب کا شکار ہو جائیں، آئیے اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے، گناہوں پر اس کو سرزنش کیجئے۔ مثلا زبان سے سرزد ہونے والے گناہوں پر بندہ اپنے نفس کو ڈانٹے۔ اے نفس، تیرے رب نے تجھے زبان دی، اس عظیم و شان نعمت پر تجھے چاہیے کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر، اس کی حمد بجا لا، قرآن کی تلاوت کرتا، اچھی بات کرتا، نیکی کی دعوت دیتا، برائی سے روکتا، مگر تو نے غیبت کر دی، چغلی کر دی، بلا اجازت شرعی مسلمان کی دل آزاری کر دی، جھوٹ بول دیا، گالی دے دی۔ ذرا سوچ تو صحیح، اگر وہ تجھے قوت گویائی سے محروم کر دے تو تیرا کیا بنے گا؟ اسی طرح دیگر اعضاء کو تنبیہ کر کے سوچئے رب عز و جل کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں اپنی نعمتوں سے محروم نہیں کرتا۔ اگر آنکھ سے گناہ کرنے پر اندھا کر دے، ہاتھوں سے گناہ کرنے پر ہاتھ توڑ دے، پاؤں سے گناہ کرنے پر لنگڑا کر دے، تو سوچئے ہمارا کیا بنے گا؟ آخر اس نے یہ اعضاء ہمیں اپنی نافرمانی کے لیے تو نہیں دیے۔ کیسی بے شرمی کی بات ہے کہ اس کے دیے ہوئے اعضاء سے اسی کی نافرمانی کی جائے۔ تفاسیر میں لکھا ہے یہ اس کا حلم ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے اللہ عز و جل اس کے گناہ پر اس کی بر وقت گرفت نہیں فرماتا، بلکہ اسے مہلت دیتا ہے۔ وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رجوع کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ جب بندہ لوٹ آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ایک نوجوان نے 20 سال تک اللہ عز و جل کی عبادت کی، 20 سال پھر اس کی نافرمانی کی۔ پھر ایک دن آئینہ دیکھا تو اپنی داڑھی میں سفید بال دیکھ کر غم زدہ ہو گیا اور بارگاہ خدا بندی میں عرض گزار ہوا، اے میرے اللہ عز و جل، میں نے 20 سال تک تیری اطاعت کی، پھر 20 سال تک تیری نافرمانی کی، اب اگر میں تیری بارگاہ میں رجوع کروں تو مجھے کیا قبول فرما لے گا؟ اس نے کسی کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، تو نے ہم سے محبت کی تو ہم نے بھی تجھ سے محبت کی، پھر تو نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا، تو نے ہماری نافرمانی کی، ہم نے تجھے مہلت دی، اگر تو ہماری طرف آئے گا تو ہم تجھے قبول کر لیں گے۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی، حقیقت ہم اللہ عز و جل کی طرف سچے دل سے مائل ہو جائیں، سچے دل سے توبہ کر لیں، اور کاش اس کا خوف ہمارے دل میں بیٹھ جائے اور گناہ کرنے سے پہلے ہم کانپ جائیں، ڈر جائیں، اور گناہوں سے سچی توبہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی، تو عطار کو بے سبب بخش مولا، کرم کر کرم کر کرم یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی، توبہ کے ارکان کے بارے میں سماعت کرتے ہیں کہ توبہ کے 3 ارکان کون سے ہیں، اور ہم بھی کاش ان ارکان کو یاد کریں اور سچے دل سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے بن جائیں۔ توبہ کے 3 ارکان ہیں۔ نمبر 1، ماضی پر ندامت، یعنی جو گناہ کیا اس پر ندامت۔ نمبر 2، ترک گناہ، یعنی گناہوں کو چھوڑ دینا۔ نمبر 3، یہ عزم پکا ارادہ کرنا کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل، میرے میٹھے میٹھے اسلامی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں یہ ذہن ملتا ہے، یہ سوچ ملتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں۔ یہ کیسا پیارا ماحول ہے، آپ اس ماحول میں آ کر دیکھیں کہ جب ہم درس میں بیٹھتے ہیں، بیان سنتے ہیں، مدنی مذاکرہ سنتے ہیں، مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں، فکر مدینہ کرتے ہیں، جب ہم چوک درس میں جاتے ہیں، علاقائی دورہ میں جاتے ہیں، یعنی دعوت اسلامی کے 12 مدنی کاموں کو دیکھ لیجیے آپ، دعوت اسلامی کے جتنے بھی مدنی کام ہیں ان کو دیکھ لیجئے کہ جب ان مدنی کاموں میں کوئی شامل رہتا ہے، جب اس کو استقامت ملتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور گناہوں سے بچ کر وہ نیکیوں کے راستے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔
اور گناہوں سے بچنے کے ایک ذریعہ الحمدللہ مدنی قافلے بھی ہیں، فیضان سنت کا درس بھی ہے۔ آئیے ایک بہار سنتے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی برکت سے دن رات گناہوں میں رہنے والے افراد توبہ کر کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو گئے، اغیار کے فیشن کو چھوڑ کر سنتوں سے محبت کرنے والے بن گئے، 5 وقتہ نماز، نفلی عبادات، ماں باپ کی اطاعت اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، اپنی اور ساری دنیا کی اصلاح کی کوشش کے لیے دعوت اسلامی کے 12 مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے بن گئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دعوت اسلامی کے اس مشک بار مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور دعوت اسلامی کے جو 12 مدنی کام ہیں ہم ان میں بھی شامل ہو جائیں۔ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب کے مقیم اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے کہ بدقسمتی سے دنیا کی فانی لذات کے سمندر میں میں غوطہ زن تھا۔ فلمیں ڈرامے دیکھنے کا اس قدر جنون تھا کہ جب تک فحش و ریانی والے مناظر نہ دیکھ لیتا مجھے چین نہ آتا تھا۔ پس زندگی کے شب و روز ان بدعمالیوں میں بسر ہو رہے تھے۔ قسمت اچھی تھی، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مل گیا، ورنہ شاید زندگی کی انمول سانسیں فضولیات اور لغویات میں گزر جاتیں، بروز قیامت ندامت و حسرت کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس مدنی ماحول میں آنے کا سبب کچھ یوں بنا، ہمارے علاقے میں دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ایک عاشق رسول اسلامی بھائی علاقے کی مسجد میں درس فیضان سنت دیا کرتے تھے۔ جب کبھی نماز کے لیے مسجد میں حاضری کی سعادت ملتی تو میں بھی درس فیضان سنت سننے بیٹھ جاتا۔ ان کا انداز بیان بہت عام فہم تھا، میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ درس کے بعد وہ بڑی محبت سے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کی دعوت دیا کرتے۔ ان کی دعوت کی برکت سے سنتوں بھرے اجتماع میں جانا ہوا جہاں پر ہر طرف سنتوں کی بہاریں تھیں۔ کثیر مسلمانوں کے سروں پر امامے کا تاج سجا ہوا تھا۔ سنتوں کی ہر طرف مسکراتی بہاریں دیکھ کر دل باغ باغ بلکہ باغ مدینہ بن گیا۔ مزید اسلامی بھائیوں کے اخلاق و کردار پر پرسوز بیانات اور حکمت انگیز دعا نے دل کی دنیا ہی بدل دی۔ میرے قلب پر چھائے غفلت کے بادل چھٹ گئے، میں مدنی ماحول کا ہو کر رہ گیا اور پابندی سے سنتوں بھرے اجتماع میں جانے کا معمول بن گیا۔ الحمدللہ عز وجل مجھے مدنی ماحول کی برکت ملنا شروع ہو گئی، میرے علم و عمل میں ترقی ہونے لگی، 26 مرتبہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل ہو گئی، جس سے مزید مدنی کاموں کا جذبہ ملا۔ اسی جذبے کے تحت تا دم تحریر علاقائی ذمہ دار کی حیثیت سے مدنی کام کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو۔ تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی اچھی صحبت کی برکت ہے، یہ اچھی صحبت کی برکت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہر اسلامی بھائی کو ایک جدول عطا فرمایا ہے، ایک کاش یہ جدول ہم اپنا لیں کہ زندگی میں یکمشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 30 دن اور عمر بھر ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے کا اپنا معمول بنا لیجیے۔ 27 دن دنیا کو دیں گے، 3 دن اللہ کی راہ میں سفر کریں گے۔ 12 ماہ میں 11 ماہ ہم جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، 1 ماہ 30 دن اللہ کی راہ میں سفر کریں گے۔ اور سوچئے تو صحیح، زندگی گزرتی جا رہی ہے، 12 ماہ کب دیں گے؟ اور 12 ماہ کا بھی ذہن بنا لیں۔ الحمدللہ جہاں جہاں مدنی مراکز ہیں، مدنی تربیت گاہیں موجود ہیں، جن جن اسلامی بھائیوں کا یہ ذہن ہو وہ اپنا نام وہاں پر لکھوا دیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین کے 17 حروف کی نسبت چھینکنے کے آداب کے 17 مدنی پھولوں میں سے چند ایک سنتے ہیں۔ 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1، اللہ عز و جل کو چھینک پسند ہے، جمائی ناپسند ہے۔ جب کسی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین۔ اگر وہ رب العالمین کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے۔ چھینک کے وقت سر جھکائیے، منہ نہ چھپائیے اور آواز آہستہ آہستہ نکالیے۔ چھینک کی آواز بلند کرنا حماقت ہے۔ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ چھینک آنے پر حمد الہی سنت موقدہ بھی لکھا گیا ہے بعض جگہ پہ۔ بہتر یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ علی کل حال کہے۔ سننے والے پر واجب ہے کہ فوراً یرحمک اللہ یعنی اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے کہے،
اور اتنی آواز سے کہے کہ چھینکنے والا خود سن لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے تحت جو ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں ان میں شرکت کرنے کی بھی اللہ عز و جل ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔